اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ تقریباً 3 جمعہ سے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم فخر کائنات خلاصہ موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات ہو رہی ہے، اور میں نے سیرت شروع کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی اور کنارے تک آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا، اور آپ کو حیرت ہوگی جس کسی کی بھی سیرت کا آغاز ہوتا ہے، زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کی پیدائش سے، اس کی ولادت سے آغاز ہوتا ہے، اور اس کی موت پر، اس کی وفات پر سیرت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز بھی الگ طریقے سے ہوتا ہے، اور سیرت کا اختتام بھی الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت سے ہوا، ان کی پیدائش سے ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت سے ہوا۔
حضرت شیس علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت سے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام، ان حضرات کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت سے، ان کی پیدائش سے ہوتا ہے، اور ان کی وفات پر سیرت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے، چاند و سورج ستارے سیاروں کو بنانے سے پہلے اور دیگر مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہزار سال پہلے عالم ارواح سے ہوتا ہے، اور آپ کی سیرت کا اختتام آپ کی وفات پر، آپ کے پردہ فرمانے پر نہیں ہوتا، بلکہ خبر و حشر سے گزرتے ہوئے یوم حشر و نشر پر آپ کی سیرت کا اختتام ہوتا ہے۔ اور یہ میں کتابوں کی بات بتا رہا ہوں، کتابوں کی ترتیب بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی کی سیرت کا آغاز کب ہوا اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے نبی کی سیرت کا اختتام کب ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی سیرت پر ہم کتنا ہی بولیں، کتنے ہی جمعہ ختم کر دیں تب بھی کم ہے۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی پیدائش تک بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول کے مطابق پیر کے دن 12 ربیع الاول 22 اپریل 570 پر 1 عیسوی صبح صادق کے موقع پر حضرت عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے، اور آپ کو حیرت ہوگی آپ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس واقعے نے پورے اہل عرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ واقعہ مشہور ہے، ملک یمن کا ایک بادشاہ ابرہہ، اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ملک یمن کے ایک شہر صنعا کے اندر ایک گرجا بنایا، ایک گھر بنایا کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بجائے میرے اس گرجا کا طواف کریں، میرے اس گرجا پر آئیں۔ لیکن اہل عرب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر اب تک جو خانہ کعبہ محفوظ ہے، جس کا طواف ہو رہا ہے، اب اس کو چھوڑ کر ملک یمن کے گرجا کا ہم طواف کریں، خانہ کعبہ کو جانے کے بجائے ملک یمن کے گرجا کو ہم جائیں۔ برداشت نہیں تھا، گوارا نہیں تھا۔ رات کو موقع پا کر کسی بندے نے اس گرجا کو ناپاک کر دیا، گندا کر دیا۔ اب یہ چیز جب صبح کو معلوم ہوئی، ابرہہ کو غصہ آیا، جاہ و جلال آیا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ ہاتھیوں کو ساتھ لے لو، خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے، خانہ کعبہ کو ختم کرنا ہے۔ اس ارادے سے گیا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے معمولی سے پرندے ابابیل کے ذریعے ان ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا، فنا کر دیا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں
معمولی سا کنکر ابابیل اوپر سے پھینکتے تھے، جس ہاتھی پر پڑتا تھا وہ وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ جس طرح آج کے دور میں کوئی بندوق سے میزائل سے نشانہ لگائے جس طرح وہ ختم ہو جاتا ہے، اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے معمولی کنکروں کے ذریعے میزائل کا کام لیا، بندوق کا کام لیا، گن کا کام لیا۔ اللہ نے پورے لشکر کو ختم کر دیا اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ السلام کی ولادت سے 50 دن پہلے اس واقعے کو کروا کر، اس واقعے کو بتا کر امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ عنقریب خانہ کعبہ کو بسانے والا بھی آئے گا۔ میں خانہ کعبہ کی ظاہری طور پر حفاظت کر رہا ہوں، عنقریب خانہ کعبہ کو بسانے والا آ رہا ہے، عنقریب اس خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کرنے والا آ رہا ہے، عنقریب کفر و شرک کو ختم کرنے والا آ رہا ہے، عنقریب برائیوں کو، خطاؤں کو، نافرمانیوں کو ختم کرنے والا آ رہا ہے۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جیسا ہی اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، ایوان کسریٰ میں بڑے بڑے 14 کنگورے، بڑے بڑے 14 پلر جو صدیوں سے کھڑے ہوئے تھے دھڑام سے گر گئے۔ جیسا ہی اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، وہاں ایوان کسریٰ میں بڑے بڑے 14 کنگورے دھڑام سے گر گئے، اور حضرات علماء نے لکھا ہے یہ 14 کنگورے گرنا اس بات کی دلیل تھی، اس بات کی علامت تھی کہ 14 پشتوں کے بعد کسریٰ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ 14 پشتوں کے بعد کسریٰ کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں کسریٰ کی حکومت ختم ہو گئی، اور اللہ کے نبی کے صحابہ کسریٰ میں اسلام کا علم بلند کرنے لگے۔ پھر دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، مجوس کا ایک آتش کدہ 1000 سال سے جل رہا تھا، ایک آگ 1000 سال سے جل رہی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ کبھی بجھی نہیں تھی، ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسا ہی اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، ایک دم سے وہ آگ بجھ گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ دنیا کو بتانا تھا کہ اب وہ شخصیت آنے والی ہے جو آگ کی پوجا کو ختم کرنے والی ہے۔ دنیا کو پیغام دینا تھا کہ اب وہ ذات آنے والی ہے جو آگ کی پرستش کو، آگ کی پوجا کو، آگ کی عبادت کو ختم کرنے والی ہے۔ پھر تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ دریائے ساوا، ایک دریا جاری تھا، اچانک وہ دریا سوکھ گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے آس پاس کے کئی گرجے، کئی بت خانے، کئی بت کدے خود بخود ٹوٹ گئے، خود بخود ختم ہو گئے۔ پیغام دینا تھا کہ اب وہ ذات آ چکی ہے جو دنیا سے کفر و شرک کو ختم کرے گی، اب وہ ذات آ گئی ہے جو دنیا سے بت پرستی کو ختم کرے گی، اب وہ ذات آ گئی ہے جو دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ کرے گی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ حضرت آمینہ نے آپ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ایک نور بھی دیکھا جس میں کسریٰ کے محلات دکھائے گئے، بصرہ دکھایا گیا، بہت ساری چیزیں حضرت آمینہ نے اللہ کے نبی کی ولادت ہی کے وقت دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، 7 دن گزرے۔ میں موٹے موٹے انداز میں مختصر اور جامع طور پر سیرت کو پیش کر رہا ہوں۔ 7 دن گزرے، 7 دن کے بعد اللہ کے نبی کے دادا
عبد المطلب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کی والدہ نے بی بی آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور یہ دو نام آپ کے مشہور ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ان ناموں کو ذکر کیا گیا ہے۔ محمد پورے قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا، اور احمد ایک جگہ قرآن پاک میں آیا۔ محمد نام اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب نے رکھا، اور احمد نام اللہ کے نبی کی والدہ بی بی آمنہ نے رکھا، اور یہ دو نام ایسے نام ہیں کہ اللہ کے نبی سے پہلے عرب کے اندر آج تک کسی نے نہیں رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے لیے، اپنے حبیب کے لیے چن کر، چھانٹ کر، منتخب کر کے ان دو ناموں کو رکھا تھا کہ میرا محبوب، میرا حبیب، میرا پیارا، میرا لاڈلا آنے والا ہے، اس کے لیے یہ دو نام ہیں، اللہ نے چن کر رکھا تھا۔ اہل عرب آئے، آ کر پوچھا، اے عبد المطلب، آپ نے اپنے پوتے کا کیا نام رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، میں نے میرے پوتے کا نام محمد رکھا ہے، محمد رکھا ہے۔ تو اہل عرب کہنے لگے، اے عبد المطلب، آج تک ہم نے ایسا نام نہیں سنا، آج تک ہم نے ایسا نام نہیں سنا۔ عبد المطلب کہنے لگے، ارے آج تک اگر تم ایسا نام نہیں سنے ہو تو آج تک ایسا بچہ بھی نہیں دیکھے ہو۔ اور محمد کیا معنی ہے؟ کہ جس کی تعریف کی جائے گی، جس کی تعریف ہوتی رہے گی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کو، آپ کی ثنا کو، آپ کے نام کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں، ہمیشہ پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی کی تعریف ہو رہی ہے۔ جس دن یہ تعریف ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ دن اس دنیا کی زندگی کا آخری دن ہوگا جس دن ہمارے نبی کی تعریف ختم ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوا اور آپ کا نام رکھا گیا۔ عقیقہ کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ عقیقہ کرنے سے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے، بچے کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے، کسی تکلیف وغیرہ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اللہ عقیقے کی برکت سے پوری زندگی بچے اور بچی کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، 7ویں دن بچے کے سل کے بال نکالے جائیں اور ان بالوں کے بقدر، ان بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کر دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے۔ ہو سکے تو اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، بالوں کے بقدر سونا یا چاندی خیرات نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، اور سر پر زعفران کو ملا جائے۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا، اس کے بال نکال کر جانور کا خون بچے کے سر پر لگاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ غلط رسم ختم کروائی کہ خون کے بجائے بچے کے سر پر زعفران کو ملا جائے۔ پھر لڑکے کی جانب سے 2 بکرے یا 2 بکریاں ذبح کی جائیں، اور لڑکی کی جانب سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کی جائے، اور اس کا گوشت سب کھا سکتے ہیں، گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، آس پڑوس والے سب کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں عقیقے کا گوشت گھر والے نہیں کھانا،
خالی دوسرے کھانا، ایسی بات نہیں ہے، گھر والے بھی کھا سکتے ہیں اور سب کھا سکتے ہیں، اور اس کا گوشت آپ کچا بھی تقسیم کر سکتے ہیں یا پکا کر کھلا بھی سکتے ہیں، دعوت بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعوت کے نام پر شادی محل بک کر کے رقعہ چھاپ کر میرے بیٹے کا عقیقہ ہے، اس طرح کرنا نہیں ہے۔ سیدھے سادے طریقے سے آپ کی طاقت کے مطابق، آپ کی استطاعت کے مطابق آپ بچے کا یا بچی کا عقیقہ کر دیں، ادا ہو جائے گا اور اس بچے کی حفاظت ہو جائے گی۔ عرب کا دستور تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تو ان بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اور فصیح و بلیغ عربی زبان سیکھنے کے لیے اور صحت مند اور تندرست رکھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے، قریوں میں بھیجتے تھے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ پیور عربی قریوں میں دیہاتوں میں بولی جاتی تھی۔ تو جس سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس سال بھی کئی عورتیں مکہ مکرمہ میں آئیں، تو قبیلہ بنو سعد کی یہ غریب خاتون، یہ کمزور خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اپنی دبلی پتلی سواری کو لے کر مکہ مکرمہ آئی، تاکہ ہم بھی کسی نہ کسی بچے کو لے لیں اور اس بچے کی پرورش کریں، دودھ پلائیں، اور اس پرورش اور دودھ پلانے پر ہمیں کچھ معاوضہ مل جائے، کچھ ہدیہ اور تحفہ مل جائے۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت سے 2 مہینے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی کے گھر پر، اللہ کے نبی کے در پر، حضرت آمنہ کے گھر پر کئی عورتیں ایک کے بعد دیگرے آئیں، پوچھا بچہ ہے؟ ہاں ہے۔ بچے کا باپ ہے؟ نہیں ہے، واپس چلی جاتی، یتیم سمجھ کر بچے کو چھوڑ کر چلی جاتی، اس لیے کہ جب بچے کا باپ نہیں ہے تو ہمیں کوئی معاوضہ بھی نہیں ملے گا، ہمیں صحیح سے ہدیہ اور تحفہ بھی نہیں ملے گا، اس بچے کو لے کر ہم کیا کریں؟ کوئی نہ کوئی عورت آتی، پوچھتی بچہ ہے، باپ ہے، نہیں ہے، چھوڑ کر چلی جاتی۔ لیکن حضرت حلیمہ دبلی پتلی سواری کے ساتھ، کمزور اونٹنی یا کمزور گدھی کے ساتھ قبیلہ بنو سعد سے چلی تھیں، تو آخر میں پہنچی تو جتنے مالداروں کے بچے، صاحب ثروت لوگوں کے بچے تھے، ان سب کے بچے پہلے آنے والی عورتوں نے لے لیے تھے۔ کہیں بھی مکے میں کوئی بچہ حضرت حلیمہ کو نہیں ملا۔ آخر میں معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے گھر میں ایک یتیم بچہ محمد بن عبداللہ ہے۔ حضرت حلیمہ دل میں سوچنے لگی، اب جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ جانے سے پہلے کم از کم اسی یتیم بچے کو لے کر چلی جاؤ۔ یہ سوچ کر آپ حضرت در پر آئی اور آپ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا۔ جیسا ہی حضرت حلیمہ نے ہمارے نبی کو اپنی گود میں لیا، اسی وقت سے برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حلیمہ نے اللہ کے نبی کو لے لیا۔ اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کئی عورتیں اللہ کے نبی کے در پر آئی اور اللہ کے نبی کو نہیں لیا، چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کہنا غلط ہے، وہ چھوڑ کر نہیں گئیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہمارے نبی کو لینے ہی نہیں دیا، اللہ نے دھکے مار کر ان کو وہاں سے نکال دیا کہ تم عورتیں میرے نبی کی پرورش کرنے کے قابل نہیں، تم عورتیں
میرے نبی کو دودھ پلانے کے قابل نہیں، دھکے مار کر ان کو نکال دیا گیا۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو در محمد پر جا کر محروم واپس آتے ہیں، جس طرح وہ عورتیں آج سے 1450 سال پہلے در محمد پر جا کر محروم واپس لوٹیں، آج بھی ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے مدینہ منورہ کو جا کر، حرمین شریفین کو جا کر محروم واپس لوٹتے ہیں، خالی دامن واپس لوٹتے ہیں۔ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں پڑھتے؟ جواب دیتے ہیں اس امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، اس لیے ہم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ارے نادانوں، ارے بدبختوں، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے والوں، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہاری مسجد میں تم کون سا امام رکھو گے؟ تمہاری مسجد میں تم کس امام کو جگہ دو گے؟ جواب ملتا ہے ہم ہماری مسجد میں امام وہ رکھیں گے جو ہمیں پسند ہوگا، جو ہمیں بھائے گا۔ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ مسجد نبوی میں امام وہ ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہوگا۔ جب تمہاری مسجد میں امام وہ ہوگا جو تمہیں پسند، تو نبی کی مسجد میں امام وہ ہوگا جو نبی کو پسند۔ حرم کے اندر امام وہ ہوگا جو اللہ کو پسند۔ نماز نہیں پڑھتے، کیوں نماز نہیں ہوتی؟ اور کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم یہاں حج کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، نماز خراب کرنے نہیں آئے۔ نماز تو انڈیا میں بھی مل جاتی ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ان کی بد نصیبی ہے، ان کی بدبختی ہے، ان کی محرومی ہے کہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، لیکن مسجد نبوی کے امام کے پیچھے، امام حرم کے پیچھے نماز نصیب نہیں ہوتی۔ تو جس طرح یہاں عورتیں آئیں اور اللہ کے نبی کے در سے محروم واپس لوٹیں، آج بھی کئی لوگ جاتے ہیں محروم واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر، اللہ کے نبی کو حضرت حلیمہ نے اپنی گود میں لیا، اسی وقت سے برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کمزور خاتون تھیں، اتنی کمزور تھیں کہ آپ کی چھاتیوں سے، آپ کے سینے سے دودھ بھی سوکھ گیا تھا۔ ایک بچہ تھا عبداللہ یا حذیفہ، اس کا کچھ نام تھا، ان کا سگا بچہ، اس کو بھی دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ اب اللہ کے نبی کو لے کر کیا دودھ پلاتی؟ لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی پر، اللہ تعالی نے ہمارے نبی کی میزبانی کے لیے، ہمارے نبی کے اعزاز و اکرام کے لیے جیسا ہی حضرت حلیمہ نے بچے کو گود میں لیا، حضرت حلیمہ کی چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، دودھ سے بھر گئی۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور محمد نے بھی خوب سیر ہو کر پیا، اور آپ یہ دبلی پتلی کمزور سواری لے کر آئی تھی، قافلے میں سب سے پیچھے آئی تھی، لیکن جیسا ہی اللہ کے نبی کو لیا، وہ دبلی پتلی کمزور اونٹنی یا گدھی طاقتور ہو گئی، طاقتور ہو گئی، اس کے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ اب سواری پر سوار ہوئے، حضرت حلیمہ کے شوہر حارث ابن عبد العزا یہ سامنے بیٹھے، حضرت حلیمہ اللہ کے نبی کو گود میں لے کر آپ کے پیچھے بیٹھی، سواری اٹھنے کے لیے تیار نہیں، سواری چلنے کے لیے تیار نہیں۔
حارث کہنے لگے اے حلیمہ ایک کام کرو، تم نے جو بچہ گود میں لے کر بیٹھا ہے اس بچے کو میرے سامنے کر دو، اس بچے کو میرے سامنے کر دو۔ حضرت حلیمہ نے اپنی گود سے اٹھا کر اپنے شوہر حارث کو بچہ آگے دے دیا، دینا ہی تھا کہ اچانک سواری اٹھتی ہے اور دھڑام سے تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ اللہ کو بتانا تھا کہ میرا محبوب کسی کے پیچھے رہنے نہیں آیا، میرا محبوب سب سے آگے بیٹھنے کے لیے، سب سے آگے رہنے کے لیے آیا۔ یہ امام ہے، یہ مقتدی نہیں ہے، یہ امام ہے، آگے رہنے والا ہے، یہ پیچھے رہنے والا، پیچھے بیٹھنے والا، اقتدا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کی اقتدا کی جائے گی، یہ وہ ذات ہے جس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اب سواری تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ دوسری عورتیں جو آئی تھی پہلے ہی وہ آگے نکل چکی تھیں، جب دیکھنے لگی حلیمہ، ان کے شوہر اور یہ بچہ چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہ عورتیں کہنے لگی اے حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے؟ کیا یہ وہی سواری ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی؟ کیا یہ دوسری سواری ہے کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اتنے خطرناک طریقے سے یہ بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے؟ کیا یہ وہی سواری ہے؟ حضرت حلیمہ کہنے لگی ہاں ہاں سواری وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ سواری وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ سوار کے بدلنے سے سواری کی کیفیت بدل جاتی ہے، سوار کے بدلنے سے سواری کی کیفیت اور حالت بدل جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے اپنے گھر حضرت حلیمہ کی سواری پہنچی، آئی تھی سب سے پیچھے لیکن جب گئی تو سب سے آگے۔ اب گھر میں گئی تو وہاں بھی برکتوں کا سما، نعمتوں کا سما، رحمتوں کا سما۔ اونٹ کے تھن سوکھ چکے تھے لیکن وہاں اونٹنی کے تھن بھرے ہوئے تھے۔ بڑی مشکل سے ایک پیالہ اونٹنی دودھ دیتی تھی، لیکن اس رات حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے اندر جتنے پیالے تھے، جتنے برتن تھے، سارے کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے لیکن اونٹنی کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوا، اونٹنی کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ جس دور میں اللہ کے نبی کو یہ لے کر گئی تھی، قبیلہ بنو سعد کے اندر قحط سالی کا دورہ چل رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، گھاس سوکھ گئی تھی، اناج ختم ہو گیا تھا، بکریاں چرنے جاتی تھیں، بھوکی واپس لوٹتی تھیں، لیکن ہمارے نبی کی برکت سے حضرت حلیمہ کی بکریاں خالی پیٹ جاتی تھیں اور بھر پیٹ واپس آتی تھیں۔ لوگ کہا کرتے ارے بکریوں کو وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں، جہاں حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں۔ عجیب و غریب رحمتیں اور برکتیں حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت حلیمہ دائیں جانب سیدھی طرف کی چھاتی سے دودھ پلایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی خوش ہو کر حضرت حلیمہ اللہ کے نبی کو دوسری چھاتی سے بھی دودھ پلانا چاہتی، لیکن اللہ کے نبی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی دوسری طرف سے دودھ پینے کے لیے تیار نہیں، بہت کوشش کرتی لیکن اللہ کے نبی دوسری طرف سے دودھ نہیں پیتے تھے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے دوسری طرف سے اللہ کے نبی کے رضائی بھائی
دودھ پیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو چھوٹے پن میں بھی گوارا نہیں ہوا کہ میں میرے دوسرے بھائی کا حق لے لوں، میں میرے دوسرے بھائی کا حق چھین لوں۔ کبھی دوسری طرف منہ نہیں لگایا، ہمیشہ ایک طرف سے دودھ پیا۔ بچپن ہی میں عدل و انصاف کا پیغام دیا، بچپن ہی میں برابری کا پیغام دیا۔ ارے جو نبی بچپن میں اپنے بھائی کا حق نہیں چھین سکا، کیا وہ نبی اپنی وفات کے بعد حضرت علی کا حق حضرت ابو بکر کو دے دے گا؟ حضرت علی کا حق حضرت صدیق اکبر کو دے دے گا؟ شیعہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو حضرت علی کی جگہ خلیفہ بنا دیا، ان سے چھین کر ان کو دے دیا۔ جو نبی بچپن میں اپنے بھائی کا حق نہیں چھین رہا ہے، کیا وہ نبی نبوت و رسالت کا تاج پہنائے جانے کے بعد، مکمل قرآن پاک نازل ہو جانے کے بعد، اسلام کی تکمیل ہو جانے کے بعد حضرت علی کا حق چھین کر حضرت ابو بکر کو دے دیں گے؟ غلط بات ہے۔ آج بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بہن بہن کا حق مار رہی ہے، ماں باپ اولاد کا حق مار رہے ہیں، اولاد ماں باپ کا حق مار رہے ہیں، پڑوس پڑوس کا حق مار رہا ہے، بڑا چھوٹے کا حق مار رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کے نبی نے بچپن ہی میں پیغام دے دیا کہ عدل و انصاف کا پیمانہ قائم کرو، برابری سرابری کا پیمانہ قائم کرو اور سب کے حقوق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا